عمل آدمی کو جنت میں نہیں لے جائے گا، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت لے کے جائے گی۔ اور جو آدمی عمل کیے بغیر یہ امید باندھ رہا ہے کہ میں چلا جاؤں گا، تو وہ اپنے آپ کو جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا کر رہا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جائے گا وہی جو عمل کرتا ہوگا، لیکن عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ کی رحمت اس کو لے کے جائے گی۔ عمل میں اپنی ذات میں کوئی اتنی بڑی خاصیت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ادا کر سکے، وہ اپنا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی لے کے جائے گا۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت عمل بھی کرتے رہیں اور ڈرتے بھی رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یہی ایک مومن کا ترے امتیاز ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کرتا رہے اور ڈرتا رہے۔ تو جب اور ڈرتا کس بات سے رہے کہ ٹھیک ہے بھائی نماز تو پڑھ لی، ایک تو خود نماز ہی کیسی پڑھی اس کی طرف ذرا توجہ کرے کہ بھائی اس میں ترقی ہو، میں ایک جگہ جا کے کھڑا نہ ہو جاؤں، اب میں ذرا اپنے خشوع میں اضافہ کروں، اپنے خضوع میں اضافہ کروں، اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ میں اضافہ کروں، یہ منزل حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس سے بڑی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی طرف دھیان اور توجہ عطا فرمائے، وہ یہ کہ جو سب سے بڑی چیز ہے اپنی اصلاح میں وہ گناہوں سے بچنا ہے۔ نماز تو پڑھ لی، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اس کے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ مسجد میں اللہ تعالیٰ نے آنے کی توفیق دی، نماز پڑھنے کی توفیق دی، روزہ رکھ لیا، رمضان آیا روزہ بھی رکھ لیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمرہ بھی کر لیا، حج بھی کر لیا، جن کو استطاعت جن کو موقع مل گیا۔ لیکن جو چیز خطرناک ہے وہ گناہ ہے کہ ایک طرف آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، نفلیں بھی پڑھ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی گناہ بھی کر رہا ہے، گناہ کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک گناہ ہوتے جا رہے ہیں، اور ان گناہوں کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، الیاذ باللہ پرواہ بھی نہیں ہے کہ میں کیا زہر کھا رہا ہوں، کس آگ میں کود رہا ہوں، کہاں اپنے آپ کو لے کے جا رہا ہوں، اس کی فکر بھی نہیں۔ تو یہ اللہ بچائے، یہ خطرناک چیز ہے جو ساری نفلوں کو برباد کر دینے والی چیز، ساری نفلوں کو، ساری نفلی عبادتوں کو برباد کرنے والی چیز کیا ہے؟ گناہ۔ کیوں؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ جل جلالہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح استعمال کرنا یہ طاعت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو غلط استعمال کرنا یہ گناہ ہے، جو ناشکری ہے۔ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس کو صحیح استعمال کرنے کے بجائے غلط استعمال کرنا یہ گناہ ہے، یہ ہے ناشکری اللہ تعالیٰ کی نعمت کی۔ اللہ نے نعمت دی، آپ کو کوئی شخص جو ہے آپ کو کوئی گاڑی دے، اور آپ کو وہ گاڑی بیچارے نے اس خیال سے دی کہ بھئی اس کو مسجد جانے میں آسانی ہوگی، اس کو مدرسے میں جانے میں آسانی ہوگی، آپ جناب اس کو لیے پھر رہے ہیں اعوذ باللہ سینماؤں کے دروازوں پر اور قہوہ خانے میں اور خدا جانے کن کن بلاؤں میں۔ تو یہ کتنی بڑی ناشکری ہے اس اللہ کے بندے کی جس نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا تھا۔ تو یہ جو کچھ اعضاء و جوارح ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں یہ سب اس کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ان کو غلط استعمال کرنا، ناجائز کاموں میں استعمال کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرنا، یہ سب بہت بڑی ناشکری ہے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com